نیچر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اللہ کی اس میں آیات ہے، لیکن اس نیچر کو کوئی بنانے والا ہے، اس نے ہی اپنے قانون اس کے اندر رکھ دیے اور اس نے ہی تمہیں تمہاری زندگی کے قانون دیے، تو وہ قانون کبھی نیچر سے ٹکرائیں گے نہیں۔ مذہب کے قوانین نیچر سے ٹکراتے ہیں۔ کس نے چھوڑ دیا تھا؟ جو مذہب سے بیدار تھا، جو مذہب سے نکل گیا تھا، جو نو ریلیجن والا تھا۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے تو سوچو وہ تمہارے دین کی بات نہیں ہوگی جو چلی آ رہی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما عمل، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، پچھلے جمعے میں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ تمام دنیا میں جتنے مذہب ہیں، سبھی مذاہب سے نکلنے کا، اسے چھوڑنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ شروع ہو گیا، اسی صدی میں شروع ہوا اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں جاتے ہیں اس تلاش میں کہ شاید وہاں سچائی ہو، لیکن ہر مذہب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی نکلتی ہے جو مذہب کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں لا دینیت کی طرف، ایتھیزم، یا لا ادریت کی طرف، ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے سچ کیا ہے، خدا ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ رجحان شروع ہوا، یہ تعداد بڑھ رہی ہے دنیا میں۔ یہ ہونا ہی تھا۔ جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، ریشنیلٹی آ رہی ہے، عقل و فہم سے سوچنا، آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا، تو جیسے جیسے یہ ریشنیلٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور تو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، ریشنل بھی ہوتے ہیں، اور انہیں صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، یہ تیسری چیز ہے، انہیں صحیح گائیڈنس نہیں ملتی کہ اس کی روشنی میں وہ صحیح راستے پر جا سکیں ان مذہبوں کو چھوڑ کر۔ وہ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ یہ گائیڈنس انسان کے اندر سے نہیں ہوتی، اس گائیڈنس کے اشارے ہوتے ہیں کائنات میں، لیکن یہ گائیڈنس جس نے انسان کو اس کائنات کو بلایا، یہ ہدایت اس کی طرف سے آتی ہے۔ جب اس کی رہنمائی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی عقل سے پھر طے کرنا شروع کرے گا، تو وہ ان سب سے تو بیدار ہو کر نکلتا چلا جائے گا، اور وہ ہو رہا ہے، لیکن سکون اسے وہاں بھی نہیں ملے گا، وہاں بھی فرسٹریشنز ہاتھ آئیں گے، ذہنی انتشار ہاتھ آئے گا، بشرطے کہ اسے حق کی تلاش ہو۔ جس ذہانت کی وجہ سے، جس ریشنلٹی کی وجہ سے وہ نکلا تھا، وہ باقی رہے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہونا ہی ہے کہ ان کی واپسی ہو، اور تمام دنیا کی واپسی۔ لوگ ان تمام مذہبوں سے جن کو چھوڑ چھوڑ کر نکل کر، جنہوں نے مذہب بدلے، اور وہ بھی جو ان مذہبوں کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے کہ ہمیں نہیں معلوم، وہ تمام لوگ، ان کی واپسی بھی جیسے جیسے اور آگے اس کائنات کا علم بڑھے گا، انسان کی انٹیلیجنس بڑھے گی، اس کا غور و فکر بڑھے گا، اس کی واپسی بھی ضروری ہے اس ایک گائیڈنس
کی طرف، اس ایک رہنمائی اور ہدایت کی طرف جو مذہب کی طرف نہیں لے جاتی، وہ دین کی طرف لے جاتی، وہ دھرم کی طرف لے جاتی۔ یہ مذہب اور دین الگ الگ کیا، ہمارے زمانوں کے اندر ہمارے جو لوگ ہم سمجھتے ہیں ریلیجنز اور یہ دھرم الگ الگ کیسے؟ ہماری زبانوں کے اندر جہاں عام لوگ یہ مذہب لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور ساری گڑبڑ اسی جگہ ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ ایک جگہ بھی نہیں آیا، لفظ مذہب عربی کا ہی لفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں اور ان کے نام سے جھوٹی جتنی مشہور ہیں، ان سب کو بھی اگر ملا لیں تب بھی یہ اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا، ایک جگہ بھی نہیں۔ یہ بات کو جو جیسے یہ لفظ گڑا ہوا ہے، یہ گڑا ہوا لفظ ان عقائد کے لیے ہے جو دین سے ہٹ کر الگ الگ مذہب بن گئے ہیں، وہ مذہب مسلمانوں کا بھی ہے بڑی تعداد کا۔ میں اس کا فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ لوگ جو نکل گئے، ان کا یہ دین میں کیوں واپس آئیں گے؟ بس ایک چیز مسنگ ہے، اور یہ نکلتے چلے جائیں گے، انہیں نکلنا ہی تھا، یہ بڑھیں گے۔ وہ پروسیس شروع ہو چکا کہ تمام مذاہب سے نکلنے والوں، اور ان کی واپسی بھی طے ہے، جو قرآن بتاتا ہے کہ یہ واپس آئیں گے، اور ساری دنیا اپنے عقل و فہم سے سمجھ کر، اپنے انتشار اور اپنے فرسٹریشن سے بچ کر پھر دین پر آئے گی، پھر دھرم پر آئے گی، عقل سے سمجھ کر آئے گی۔ ان میں فرق کیا ہے؟ مذہب مناسک کیا، یہ وہ جو جسے کرم کانڈ کہتے ہیں، مذہب مناسک اور ان کے پروسیجرز کے اوپر بہت اسٹرکٹ، بس اسی پر زور دیتا ہے کہ بس یہی دھرم ہے، یہی دین ہے، مذہب اس کے اوپر زور دیتا ہے، سب کچھ یہی ہے، یہی اسلام ہے، یہی اصل دین ہے، یہی دھرم ہے۔ وہ یہ جو مناسک ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب مناسک ہیں، یعنی جسے ہم یہ کہیں کہ کرم کانڈ، لیکن کرم کانڈ کی ایک روح اور حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ان کے پروسیجرز کے اوپر وہ ان کی کھینچا تانی چلتی ہے۔ نماز میں ہاتھ کدھر رکھے ہوں، پاؤں کتنے کھلے ہوں، اس کی اصل روح نہیں ہوتی، تو اس سے پھر یہ ذریعہ ہے صرف دین تک لے جانے کا، اس کے ستون و پلرز ہیں، تو جب وہ روح نہیں ہوتی تو پھر دین تک نہیں پہنچتی ان مناسک اور ان ریتی رواج سے، یہ جو کرم کانڈ ہے۔ اس لیے کہ اب یہ مذاق اڑاتا ہے جب وہ مذہب کی ان ریتی رواج، وہ کہتا ہے سارے کرم کانڈ، یہ لوگ مسلمان سب یہ نماز روزہ جس میں پھنسے ہیں، فائدہ کیا؟ یہ خدا کو اپنی پوجا کرانے کا شوق ہے، پوجا نہیں کرو گے تو سزا دوں گا، ورنہ پوجا کرو میری۔ اس مینٹیلٹی کی کوئی شخصیت کو انہوں نے بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے۔ مندر میں جاؤ، ان کے آگے جھکو، وہ ہر جگہ کے ہر طرح کے یہ مناسک سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے کریٹو کاموں میں لگیں، ہم اپنی شخصیت کو اس دنیا کے اندر ترقی میں لگیں، ان چیزوں میں وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں ان فضولیات کے اندر، اور ساتھ میں اپنے یہ بھی انٹرپریٹ کرتا ہے یا توجیہ کرتا ہے کہ ہم واقعی انسانیت کی بھلائی میں لگیں، انسانیت کو اپنائیں اس سب کو چھوڑ کر، اور اصل میں انسانیت کی بھلائی میں نہیں لگتے ہی جتنے نکلنے والے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر وہ اپنی بھلائی کی اس دنیا میں کھو جاتے ہیں کہ اب ان کو اس دنیا سے بھلائی کیسے ملے گی، اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ نام تو یہ لیتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد، اوور میجورٹی کو دنیا کے انسانوں کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ یہ اس سے نکل گئے،
اس مذہب سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دین کہتا ہے نماز دین تھی ہی نہیں، اس سے ایک چیز پیدا ہونی چاہیے تھی، اس کے مقصد تھے، یہ وہاں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی بغاوتوں سے، ہر طرح کے سماج کے اندر جو خرابیاں برائیاں ہیں جس سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے، خود وہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس سے روک دے گی اگر سچی نماز ہوگی تو، وہ خالی اگر رسم نہیں ہوگی۔ روزے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس لیے رکھوائے تھے، کتب علیکم الصیام سب سے پہلے رکھوائے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں بچنا آ جائے ان چیزوں سے جو تمہیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب سے بچ جاؤ۔ اس لیے یہ روزے تم سے رکھوائے گئے۔ یہ خالی کوئی فاقے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو قرآن کہتا ہے انہیں اصل دین سمجھتے ہیں، مذہب انہیں اصل دین سمجھنے لگتا ہے جب وہ مذہب میں بدل گیا۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ یہ تو اجتماعی، ساموہک، کلیکٹیو ترقی کے لیے ہے، وکاس کے لیے ہے، ورٹیکل گروتھ نہیں ہو کہ کچھ لوگ تو بہت امیر ہو گئے، بہت اونچے اٹھ گئے سوسائٹی کے اندر اور باقی نیچے ہیں۔ جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ مصر کے ایجپشین کے احرام مصر، وہ ایک بہت اونچا چلا گیا، قطب مینار ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ ہاریزنٹل گروتھ کی بات کرتا ہے دین، سب ایک ساتھ اوپر اٹھے، سب کا وکاس، ترقی سب کی ہو۔ تو دین نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ خذ، ان سے لو، وصول کرو، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے سب سے جو ہے وصول کرو، اس لیے کہ اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، اس سے ان کا وکاس ہوگا، ان سب کا، سب سے لینا، ان سے سب کا وکاس ہوگا، جو دے سکنے والے، ان کی ترقی ہوگی، ان کا ارتقاء ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان سے مال کھنچ کر آ گیا۔ اسٹیٹ کے پاس بھی جو کچھ بھی آئے گا، یہ فرد کے لیے، انڈیویجول کے لیے بھی کہا تھا، یہ اجتماعی وکاس کا بھی راستہ تھا، وہ یہ نظام۔ اگر اسٹیٹ کے پاس بھی کچھ مال آئے گا، وہ اسٹیٹ جو سب کی ترقی چاہتی ہے، جس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہو کہ تھوڑے سے ارب پتی جو ہے وہ اونچے اٹھتے چلے جائیں، اور باقی دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ قرضوں کی وجہ سے خودکشی کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے اپنی ضرورتوں کے پورے کرنے والے قرض، اس کی وجہ سے سوسائڈ کرتے رہے یا سسک کر جیتے رہے، تو وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ کہاں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے بتایا قرآن نے، کہاں وہ ضرورت مندوں میں دیتا ہے۔ اسٹیٹ ان کو وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ضرورت مندوں میں، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس لیے کہ وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ان کی دولت کچھ ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہ جائے امیروں کے ہاتھ میں، بلکہ ان کی دولت اسپریڈ ہو اور باقی یہ سب کو پہنچے، یہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں سمٹ جائے۔ یہ ایک اس کا ریزن اور وجہ بتائی کہ یہ ہوگا جو اجتماعی ترقی کا نظام ہوگا، وکاس کا۔ ان کے یہ ریزن تھے، یہ خالی کچھ کرم کانڈ نہیں تھے۔ مذہب تو اس سے بچنے کے راستے بتاتا ہے، کیسے زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤ، موٹی موٹی کتابیں چھپواتا ہے کہ تم اور لوگ بھی کیسے بچ جائیں زکوٰۃ سے، ہیلوں کے اوپر کتابیں چھاپی جاتی ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ ترقی کا راستہ ہے، دین کہتا ہے۔ تو وہ درمیان میں یہ جو ہیں جو مذہب سے بیزار ہیں، وہ مذہب سے بیزار کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اپنا، بھئی ہم نے محنت کی ہے تو ہمارا مال ہے۔ دین کہتا ہے یہ تمہارا مال یہ لگے گا تو پورا سماج ترقی کرے گا اور تم بھی کرو گے، خالی یہ نہیں کہ تم رہ جاؤ۔ حج کے لیے یہ کہا، یہ جنہیں مناسک جسے میں نے کہا کہ یہ اس کو کرم کانڈ بنا دیے گئے، حج کے لیے قرآن نے یہ کہا اذن فی الناس بالحج، اعلان عام کر دو، آئیں وہاں پر اس مرکز کے طرف، لیشہدوا منافع لہم، وہ یہ دیکھیں کہ دنیا کے انسانوں کو کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں یہاں سے، اس مرکز سے ساری دنیا کو فائدے کتنے پہنچ رہے ہیں، نفع کتنا پہنچ رہا ہے اس مرکز کے ہونے سے۔ یہ تو حج کی یہ حقیقت تھی۔ اس میں یہ کہا کہ قیام للناس، کعبہ بیت الحرام ہے، اس کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ لوگ اسٹیبلش ہو جائیں، ان کا قیام ہو جائے،
دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر نہیں رہے، وہ سسکتے نہیں رہے انسانیت۔ مساوات للناس و امنا، اس نے اجتماعیت کے لیے، ساری اجتماعیت اکٹھی ہو، ساری اجتماعیت کا وہ مرکز ہو جائے، تو اس مرکز کو عالمی امن کا، وہ امنا عالمی امن کا مرکز بنایا تمام دنیا کے امن کا۔ حج کی تو یہ حقیقت تھی جو قرآن نے بتائی تھی۔ وہاں جانے سے عالمی امن کہاں ہوتا ہے؟ جو لوگ جاتے ہیں، عالمی امن کا قیام کہاں ہوتا ہے؟ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے امن کے قیام کا مرکز تھا۔ یہ حقیقتیں جب کھو جائیں گی تو لوگ تو بیزار ہوں گے کہ ان ساری باتوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، گنگا میں نہانے سے پاپ دھل گئے سارے، وہاں پر جانے سے بھی ان کے سارے پاپ دھل گئے، جتنے گئے وہ بالکل پاک صاف ہو کر آ گئے جو گئے تھے، کچھ انہوں نے رسمیں وہاں پر ادا کی تھی، باتیں اس جگہ آ گئی، اور یہی پھر اصل دین ہو گیا، یہی اصل دھرم بن گیا۔ یہ تو دھرم تک جانے کا راستہ تھا اگر اس کی صحیح حقیقتیں ہوں۔ یہ تو ایک فرق ہے۔ فرق کیا اور کیا ہے؟ مذہب کہتا ہے کہ عقل کو کہیں نہیں چھوڑیں گے، عقل و دانش کو، غور و فکر کو، اس کا کہیں کوئی استعمال نہیں کرے گا، معاف کیجیے۔ مذہب کہتا ہے کہ عقل کا استعمال مت کرنا۔ مذہب میں عقل نہیں ہوتی، جو کہا جائے اس کو آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جاؤ، اس طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر ایک کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں وہ عقل استعمال کر لیں گے، تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ جب ریشنلٹی بڑھ رہی ہے، جب عقل کا استعمال کے فائدے دیکھ رہے ہیں جو آج کل کے نوجوان، تو وہ کہتے ہیں ہم ان اندھی چیزوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ عقل کے تو ہر بات کے خلاف جا رہی ہے جو کچھ جگہ جگہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ تو یہ کرتا ہے کہ آسمان پہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہاں سے کبھی چوتھے آسمان پہ آتا ہے، کبھی پہلے آسمان پہ آتا ہے، اس کے بعد یہ جو عیسائیوں والا ہے وہ زمین پہ بھی اتر آتا ہے، اور زمین پہ اترنے کے بعد وہ پھر جنگلوں میں چھپتا ہے، آدم سے کشتی بھی ہوتی ہے، آدم سے ہار جاتا ہے، انسان سے ہار جاتا ہے، چھپ چھپ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے یہ کر کیا رہا ہے۔ اب خدا اس جگہ پر آ گیا۔ عیسائیت کا خدا جو ہے وہ ایک اکلوتے بیٹے کو اپنے دنیا میں بھیج دیتا ہے کہ سب کے گناہ معاف کرا دے گا، اور وہ پھر تیسرے دن جی اٹھتا ہے جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے صلیب پہ چڑھنے کے بعد، تیسرے دن زندہ ہو کے چلا جاتا ہے، اب سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ رستہ تھا۔ تو وہ ان ساری چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ کیا خرافات ہے۔ عقل کے استعمال سے مذہب روکتا ہے۔ اس میں سے جب کسی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عقل کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں، یہ آستھا کی بات ہے، یہاں پر یہ ترک مت کرو، دلیل مت لاؤ، عقل کا استعمال مت کرو، یہ فیتھ کی بات ہے، بھائی اسے ایسے ہی مان لو۔ بھائی تین بھی اور ایک بھی یہ کیسے ہو جائے گا؟ تین ایک نہیں ہوتا، ایک تین نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ ایک راز ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو ایسے ہی مان لو، اس میں عقل کی کوئی بات نہیں، یہ فیتھ کی بات ہے۔ یہ عقل سے روکتا ہے، اور پھر جب ریشنلٹی بڑھتی ہے، عقل کا استعمال بڑھتا ہے، ذہانت بڑھتی ہے، تو لوگ ان سے بیدار ہو جاتے ہیں کہ کہاں پھنسے میں، ہم دنیا کی بھلائی بھی سوچیں گے، ہم اپنی بھلائی سوچیں گے، دنیا کی تو نہیں سوچتے، اپنی بھلائی کے اندر جیسے وہ اپنی بھلائی سمجھ رہے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں خود بھی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ دنیا داری، یہ دنیا کی چیزیں سب الگ ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم قرآن حفظ کرو، ساری زندگی اس کے اندر لگاؤ، ہر حرف کے اوپر ایک نیکیاں ملیں گی، تمہارے سب خاندان والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، باقی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، اس کو سمجھنے سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ تو گائیڈنس تھی نا، ہدایت تھی، رہنمائی تھی کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ راستہ، اب ادھر جا رہے ہو تباہ ہو جاؤ گے، اس تعلیم میں جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، یہ تو دنیا کو تباہ کرنے والی تعلیم دے رہے ہیں، اتنے سائنٹسٹ دے رہے ہیں۔ یہی جو ہے وہ جگہ جگہ فکر جو ہے وہ یہ کلیش ہوا، عیسائیت میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوا، وہ جو کچھ آرڈر دیتے تھے وہ کچھ اور ہوتا تھا، سائنس کی ترقی کا ایک ایکسپلوژن شروع ہوا تھا، وہ لوگ جو بتاتے تھے وہ کچھ اور تھا، ٹکراؤ ہوا، بڑا خونریز ٹکراؤ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر
کہا کہ اچھا اس حصے کو الگ کر دو، اس حصے کو الگ کر دو، سکون تو تب آئے گا، تم اس کو دنیا سے الگ کر دو، تم جو کچھ مانتے ہو جیسا کرتے ہو وہ الگ ماننا الگ ہے، یہ عمل جو ہے وہ تو اس کے حساب سے ہوگا، دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا، یہ جو سوچنے والا تھا، اور اس کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، یہ میں نے شروع میں بتایا، وہی کی رہنمائی نہیں تھی، اس نے ان کا راستہ اپنا لیا۔ نے کہا مذہب اور دنیا الگ الگ ہیں، تو اس نے اپنے لیے دنیا کو چوز کر لیا۔ اس نے کہا دونوں نہیں، مذہب ہٹاؤ، ہم تو دنیا کو ہی لیتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ یہ تو ایک کنٹینوس پروسیس ہے، لگاتار زندگی ایک ہے، اس میں دنیا میں سے گزرو گے، دنیا کی تسخیر کرو گے، اسے کنٹرول کرو گے، دنیا کو اچھے طریقے سے استعمال کرو گے، لیکن کچھ اصولوں کے ساتھ دنیا کے اندر امن رہے، تمہاری اپنی خود غرضیاں نہیں ہوں، کچھ قانون اور قاعدے کے ساتھ میں، تو تم بالکل صحیح راستے میں چلے جاؤ گے۔ وہ بعد کا دور فیوچر اور مستقبل کی بات کرتا ہے، وہ ہے پرماننٹ، اور وہ کہتا ہے یہ تو سب دنیا اسی دین کا حصہ ہے، یہ دھرم جو ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے، یہ دنیا جو ہے اس سے الگ نہیں ہے۔ تو دین یا دھرم اس کی تعلیم دیتا ہے کہ انہیں الگ الگ نہیں کیا جائے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، دنیا کے الگ الگ شعبے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک متقی مذہب والے کہتے ہیں وہ ہیں کہ وہ جو عیسائیوں کے وہ جو راہب ہرمٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے ننگے بیٹھے ہیں، اوپر سے برف پڑ رہی ہے، سال بھر برف پڑتے رہتی ہے، اس میں بھی ننگے بیٹھے رہتے ہیں، ان میں بڑی پاورز پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ہیں سب سے اونچے اللہ والے۔ یہ کہتے ہیں وہ جو سب یہاں سے نکل کر ہمالیہ میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں کی گفاؤں میں 20-20 سال بیٹھنے کے بعد جو دھیان کرتے ہیں، وہ ہیں جو ایشور سے جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اس دنیا سے کو بالکل چھوڑ کر کوئی اس سے مطلب نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا تو وہ ہے، جنگلوں میں جانے کو تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسجد کا کونا پکڑ لے، سارا وقت اسی کے اندر گزرے، کپڑوں کے اندر پیبند لگے ہوں، بس کوئی آئے تو اس سے ہوں وہاں کی بات کر لے، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، دنیا کا کسی بھی طرح کی کوئی بات زیادہ سنے بھی نہیں، نفرت ہونی چاہیے اس سے، تو قابل نفرت چیز ہے، تو وہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ولی ہے اللہ کا، ایسا آدمی اگر کوئی ہوگا تو۔ دین کہتا ہے یہ اللہ نے زینت دی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، زمین سے اللہ نے زینت نکالی ہے، ایڈورنمنٹ، یہ کون حرام کر رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے، قرآن کہتا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تمہارے لیے اس دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں تو صرف تمہارے لیے ہو، کہ تمہارے لیے مسخر تو اللہ نے کیے، سخر لکم، تم سب کے لیے، آسمان و زمین میں جو کچھ ما فی السماوات و ما فی الارض تمہارے لیے، لیکن تم نے نہیں لیے، لیکن تم اب اس کی سمجھتے چلے جاؤ کہ اس کنٹرول کو اچھائی کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر اسے دیکھو، اور اس کے اندر جب جاؤ گے تبھی تو ہوگا، اس سے کٹنے کی تعلیم نہیں دیتا، اس میں سے گزر کر جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے ڈیرے سے ہو کر جاتا ہے، انسانیت کے ساتھ میں جڑ کر اور دنیا کو دیکھتے ہوئے۔ دین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم آگے چلتے ہیں تو مذہب کہتا ہے یہ نیچر، فطرت، یہ سب ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ مذہب بالکل اس سے ایک الگ چیز ہے۔ اس نیچر کا، فطرت کا مطالعہ تو لوگ کرتے ہیں، بدلتے جائیں گے، تم توجہ ساری اس کے اوپر دو کہ کتنی تسبیحیں تم روز پڑھتے ہو، کتنے زیادہ تم مالائے جو ہے وہ جپتے ہو، تم اپنی توجہ اس کے اوپر لگاؤ، اس نیچر فطرت سے کوئی تعلق نہیں، جسے نیچر کہتے ہیں یا فطرت۔ یہ اس نے یہ کیا جو دین سے بیزار تھا، جو مذہب سے نکل گیا، اس نے یہ کیا کہ نیچر کو ہی لے لیا سب کچھ، نے کہا یہ نیچر ہے، ہمیشہ سے ہے، یہی تو اصل چیزیں نظر آ رہی ہے، خدا تو نظر آتا نہیں کہیں، سینس پرسیپشنز میں نہیں آتا، تو پھر یہ اسی نیچر کو انجوائے کریں اور اسی نیچر کے ساتھ میں چلیں، ہم چل نہیں پاتا نیچر کے ساتھ، اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی آیات ہیں، اس پوری کائنات کے اندر، یہ دین سے الگ نہیں ہے نیچر، یہ بھی اسی نے پیدا کی، اور تمہیں آیات جو ہے قرآن میں دی، تمہیں دین کے اندر اللہ نے دی، اپنے کلام کے اندر دی، یہ بھی آیات ہیں، وہ بھی آیات ہیں اللہ کی، ان دونوں کی اسٹڈی ضروری ہے، ان دونوں کا ادھین ضروری ہے، ان دونوں کا مطالعہ ضروری ہے، وہ جو کائنات میں آیات ہیں وہ بھی اور یہ بھی،
وہ نیچر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کی اس میں آیات ہیں، لیکن اس نیچر کو کوئی بنانے والا ہے، اس نے ہی اپنے قانون اس کے اندر رکھ دیے، اس نے ہی تمہیں تمہاری زندگی کے قانون دیے، تو وہ قانون کبھی نیچر سے ٹکرائیں گے نہیں۔ مذہب کے قوانین نیچر سے ٹکراتے ہیں، کس نے چھوڑ دیا تھا؟ جو مذہب سے بیزار تھا، جو مذہب سے نکل گیا تھا، جو نو ریلیجن والا تھا۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے تو سوچو وہ تمہارے دین کی بات نہیں ہوگی جو چلی آ رہی ہے۔ پھر مذہب یہ کرتا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ دیکھو پرانی جو ہماری روایات چلی آ رہی ہیں ان روایات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ پرمپرائیں ہیں ہر مذہب کے اندر، ان کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑنا ان ساری روایات کو انہوں نے، اور یہ دیکھو کبھی بدلیں گی نہیں، اس سے ہٹے تمہارا مذہب گیا۔ اس کے اندر اسٹیگنیشن ہوتا ہے، جمود ہوتا ہے، سب چیزیں جیسی پہلے اس دور کے اندر جو کہا گیا تھا، جو لوگ مانتے تھے ویسے ہی تمہیں ماننا ہے۔ اب وہ بالکل صحیح پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں، اگر صحیح بھی پہنچ گئی ہیں تو ہر بات بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ پہلے کی جاتی تھی۔ دین کہتا ہے نہیں، لیکن یہ اس سے پہلے درمیان میں ابھی یہ آ رہا ہے جو مذہب سے بیزار ہے، کہتا ہے زمانہ اتنے آگے نکل گیا، ہزاروں سال والی پہلے والی باتوں کے اوپر ہم عمل کریں، 1500 سال پہلے والی بات کے اوپر ہم عمل کریں۔ آج کے دور کے اندر جگہ جگہ بڑے بڑے تھنکرز ہیں، وہ بتائیں گے، ان کے حساب سے چلیں گے، اور پھر آگے آنے کے بعد دوسرے تھنکر آئیں گے، اسے بھی چھوڑ دیں گے، ان کے حساب سے چلیں گے۔ دین کہتا ہے قانون تو کبھی نہیں بدلیں گے، بیسک لاز کبھی نہیں بدلیں گے۔ دیکھو تمہاری یونیورس اور کائنات فطرت جسے مانتے ہو اس میں بھی نہیں بدلتے، تمہاری اپنی باڈی، تمہارے اپنے جسم، تمہارے اپنے پرسن میں بھی نہیں بدلتے قانون۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھیں کبھی دیکھنے کا کام بند کر دیں اور سننے کا کام شروع کر دیں، اس سے کان سے کبھی نظر آنے لگے بات کو آئندہ جانے کے بعد۔ تمہارے قوانین وہ گردے جیسا اپنا کام کر رہے ہیں ویسے ہی ہزاروں سال پہلے کرتے تھے، وہی کام جو ہے وہ ہزاروں سال بعد بھی کیا کریں گے۔ تمہارے اپنے اندر کے قانون بھی نہیں بدلتے، اس فطرت اور نیچر کے قانون بھی نہیں بدلتے، تو اس نے تمہیں سے جو کچھ کہا ہے وہ قانون بھی نہیں بدلیں گے اپنی باہری دنیا میں جو کچھ کرو گے، لیکن ان قوانین کا امپلیمنٹیشن بدلتا رہے گا۔ نفاذ بعض ویسے ہی رہیں گے، بہت سے بدلتے رہیں گے۔ اب جب ہم نے اسے اسٹیگنیٹ کر دیں گے، روک دیں گے، تو کنٹراڈکشنز آئیں گے، تضاد آئیں گے۔ جب وہ تضاد آئیں گے، کنٹراڈکشنز آئیں گے مذہب کی دنیا کے اندر، تو ہوگا یہ کہ کہا یہ جائے گا کہ جب دیکھو انہیلر اگر لوگے نا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تمہارا، بھائی طبیعت تمہاری خراب ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جن کو بیماری ہے سانس کی وہ انہیل کریں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بتا دیا انہیں۔ اور اسموکنگ کرو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اب بھائی یہ کہاں جا رہا ہے دھواں؟ معدے میں نہیں جا رہا، پھیپھڑوں میں جا رہا ہے۔ انہیلر کے ویپرز کہاں جا رہے ہیں؟ پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں، معدے میں نہیں جا رہے، اسٹمک میں نہیں جا رہے۔ اب یہ تو لاجک ہے، عقل کی باتیں آ رہی ہیں، سائنٹیفک لائٹ کے اندر آ رہی ہیں۔ اور چاہے وہ پھیپھڑوں میں جائے کچھ، وہاں سے بھی خون میں شامل ہوتا ہے، معدے سے بھی خون میں شامل ہوتا ہے، دونوں جگہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ بھائی قرآن نے کہا ہے اگر بیمار ہے تو مت رکھو روزہ، اس کے لیے نہیں ہے۔ پرماننٹ بیمار رہ کر تو پرماننٹ نہیں رکھے، اس کے بدلے دوسرے الٹرنیٹو ہیں۔ بیمار کو زبردستی ہے نہیں کہ یہ تو کرتے رہو، انہیلر جو ہے وہ لیتے رہو۔ اب ان کی لاجکس جو ہوتی ہیں، ان کا مسواک سنت ہے، یہ اب اس نے کہا یہ کیا، یہ جو مذہب سے بیدار ہوا، نے کہا کیا ہر وقت منہ کے اندر لگائے ہوئے گاڑی چلائے جا رہے ہیں، گندے اسی کو لوٹے میں ڈال دیا، اسی سے پانی پی لیا، اسی سے وضو کر لیا، اب اسی کے اندر لوٹے میں بھر کے دوسرے لوگ وضو کریں گے، گندگی پھیلاتے ہیں سارے میں۔ کیسی میں تو بہت مختصر بڑی چھوٹی درجے کی میں باتیں کا ذکر کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بہت بڑی بڑی بھی۔ تو یہ ریشنلسٹ جو ہے جو مذہب سے بیدار ہو گیا وہ یہ طرح طرح کی ان میں سے مذاق اڑاتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ماؤتھ ہائیجین سنت ہے، اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو کی ہیلتھ کا خیال رکھو، وہ چاہے مسواک سے ہو، اور اگر مسواک سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی ہے، اور اگر دوسرے طریقے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں روزے میں اس سے تو مکروہ ہو جائے گا، مسواک دن میں چاہے جتنی دفعہ کرو وہ سنت ہے، ماؤتھ ہائیجین سنت ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ دین سب عقل کے مطابق دیتا ہے، اور
اس کو لا ایک ہی رہتا ہے. لا کا جو نفاذ اور امپلیمنٹیشن ہے، اللہ کے قانون بدلتے نہیں، دین نے کہا ایشور کے، اس کا امپلیمنٹیشن بہت سے قانون کا بہت سے وہی رہتے ہیں، بتا دیا گیا وہ اسپیسیفک، اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیادہ تر کا جو ہے وہ وقت کے ساتھ میں بدلتا رہے گا. اسی قانون کو ہم اسی مقصد کو کیسے حاصل کریں. تو دین اس کے اندر چینج کو، تو وہ 1500 سال پہلے والا یا ہزاروں سال پرانے والا مذہب نہیں رہتا. وہ ہزاروں سال پرانے والے پھر وہی، انہوں نے کہا، اقبال نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. اب سے 75 سال سے پہلے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت نہیں بچی، ایبسرڈیٹیز آ گئی. اس لیے کہ وہ جیسے ہمارے پاس چلی آ رہی، ہمیں تو بالکل امپلیمنٹیشن بھی ویسے ہی کرنا ہے. پھر مذہب یہ کرتا ہے، فرقے بناتا ہے ہر ایک کے اندر. ہندوؤں میں کتنے ہیں تو وہ تو گن ہی نہیں سکتے، اور کب سے چلے آ رہے ہیں آپ گن ہی نہیں سکتے ہر ایک کے. پھر انہوں نے اس کا حل ہی نکالا، انہوں نے کہا کہ جو جس مارگ پہ بھی جاؤ گے تمہاری مکتی ہو جائے گی. یہ مطلب مارگ بہت الگ الگ ہو گئے تھے، اس کی یونٹی کا راستہ جو ہے یہ نکال دیا. ہزاروں، بہت ہزاروں کا مطلب 2 4 8 10 ہزار نہیں، اسے بہت زیادہ، کہیں زیادہ عیسائیوں کے اندر فرقے ہو گئے. سب ایک دوسرے کی بڑی کٹر مخالفت کر رہے ہیں، دروازوں کی گنڈیاں کھٹکھٹا کر، ہمارا ٹھیک ہے، یہ سارے غلط ہیں. اور ان میں آپس، اور یہ فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں میں شروع ہوئے تھے شیعہ اور سنی سے، پھر کوئی لمٹ ہی نہیں، اب بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایک ہی فکر کے اندر، ایک ہی ادارے کے نکلے ہوئے لوگ، اور ان میں بھی گروپ بن گئے، اور پھر یہ آگے جا کے پھر اور فرقے بن جاتے ہیں. مذہب فرقے بناتا ہے، اور ہر فرقے کا ہیڈ کہتا ہے کہ جو ہمارے طریقہ بالکل سچا ہے، باقی سب کینسل، سب جھوٹے. تو پھر ریشنلسٹ یہ کہتا ہے، جو مذہب سے بیدار ہے، جو مذہب سے نکل گئے، جو نو ریلیجن والے، وہ کہتا ہے کہ کیا اسلام ایک ہے یا اسلام 50 ہے؟ سوال کرتا ہے کیا کرسچینٹی ایک ہے یا کرسچینٹی جو ہے وہ 50,000 طریقوں میں ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو دھرم ہے، سناتن دھرم، وہ کوئی ایک ہے یا انگنت طریقے جو ہیں وہ سب سناتن دھرم ہے، وہ سب کو تم ایک ہی اس کو کہہ دو گے؟ یہ ریشنلسٹ کا سوال کرتا ہے، اور پھر اس سے نکل جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اسلام کہتا ہے فرقہ بنایا کفر ہوا. تو یہ کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جس نے اپنے دین میں فرقے پیدا کیے، لست منہم فی شیء، تمہارا کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ اس سے نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے. فرقے بنیں گے کیسے؟ میرا الگ پورا اس کے اوپر کیسے بن جاتے ہیں، کیوں بن جاتے ہیں، کیوں ہر ایک اپنے آپ کو حق میں کہنے لگتا ہے. پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. جو ڈائریکٹ گائیڈنس تھی اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کی اپنی اہمیت ہے. جو اللہ کی طرف سے رسول آئے ان کی تعلیمات کی اپنی اہمیت ہے. جو ہمارے پچھلی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے کچھ غور و فکر کیا، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کی ایک پرائرٹیز ہے، ترجیحات ہیں. پہلے نمبر پہ اسے رکھو گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے نہیں. یہ دونوں باتیں تو جب تک یہ نہیں رہیں گی تو دین تو پھر وہ جو دھرم ہے وہ الگ الگ فرقوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا چلا گیا، آگے بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر سوال کرتے ہیں کہ کتنے ہیں اسلام؟ 50 اسلام؟ یہ تو پھر جو بیزار لوگ تھے جو نکلے اس سے، نکلے تو نہیں، وہ کہتے تھے ہم ہیں دین کے، لیکن اس کی کتابیں لکھی گئیں 2 اسلام. اب وہ 2 دکھاتے تھے، ارے 50 اسلام، 2 تھوڑی، 50 اسلام. اسلام 50 ہے یا 1 ہے؟ مذہب تو بہت سے ہیں، مسلمانوں میں کوئی گنتی بے گنتی مذہب، دین ایک ہے. جب ہم اس ترتیب سے لیں گے، اسکرپچر کو رکھیں گے صاحب کو، اس کو پہلے نمبر کی اہمیت دیں گے، اس گائیڈنس سے جو ڈائریکٹ آئی اور جو ان ایڈلٹریٹڈ ہے، جو جس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی، جو تمہارے پاس موجود ہے، جب یہ رہے گی تو تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اس باقی اور بھی چیزوں کو چھوڑو گے نہیں. کیا انہیں چھوڑ دیتے ہو جو کچھ سائنٹسٹ تمہیں دیتے ہیں؟ انہیں چھوڑ دیتے ہو کیا؟ انہیں چھوڑیں گے نہیں. ہاں ان کی چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، تب اس کے باوجود نہیں چھوڑتے. ہم جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے، اسے چھوڑیں گے نہیں، لیکن پہلے نمبر پر اسے رکھیں گے. تو پھر یہ فرقے نہیں بنیں گے. یہ ترتیب چلی آ رہی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں مقابلہ ہوتا ہے مذہب والوں کا اور جو مذہب سے نکل گئے نو ریلیجن والے،
تو یہ مذہب والے ہار جاتے ہیں، ہمیشہ ہارتے رہے، سوائے اس چند موقعوں کے جو سچ مچ جو مذہب والے نہیں تھے، وہ دین کا تھا جس سے لاجواب ہوئے، ورنہ ہمیشہ ہارے ہیں تاریخ میں، آج بھی ہارتے ہیں، آپ ٹی وی پر دیکھ لیجیے، چاہے جس مذہب کے لوگ۔ یہ تو ان کی چال ہے اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، جس کی وجہ سے صرف ایکس مسلمز کو وہاں لے کر آتے ہیں، پھر دیکھیے کیسا مذاق اڑتا ہے۔ یہ پھر ایکس ہندو کو نہیں لاتے، بھئی ایکس ہندو کو بھی لاؤ، اور ایکس ہندو سے پھر جو مذہب سے نکل جانے والے وہ سوال کریں، اسے نہیں لاتے، اسے تو چھوڑیں، لیکن اسے بھی اگر لایا جائے گا نا، دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ایکس مسلم جو ہے وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے ان کی، جو کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے ہیں، اور بڑے ڈنگ کے سینہ پھلا کر آتے ہیں۔ کیوں اڑا دیتا ہے؟ وہ ان ساری چیزوں پہ انگلی رکھتا ہے، وہ جو خرافات تھی روایت کے نام اس پر انگلی رکھتا ہے، جو دین کا حصہ نہیں تھی، جو سچ مچ چھوڑنے کی تھی۔ تو پھر مذہب والے ہمیشہ اس سے ہارتے رہے، آج بھی ہارتے ہیں اور ہارتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو دین سے نکل گئے، ان سے دین کے سامنے وہ لادریت والا ایگنوسٹک ایتھیسٹ نہیں ٹھہر نہیں سکتا۔ مذہب والے تو بحث کرتے ہیں اور پھر غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنے لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جب جواب نہیں ہوتا تو غصہ کرتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ محبت سے بات کرنا، اس لیے کہ ساری دنیا کی بھلائی کی بات ہے، تمہیں انسان جیتنا ہے، تمہیں دلیل نہیں جیتنی، تو دین کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، صحیح بات بتانا ضرور وہ بھی ہوگی، اگر سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، لیکن ایسے جو اس کو بھی اچھا لگے، اس انداز میں دیا جائے گا، یہ دین اس ہمدردی کے ساتھ میں، اس کی ہمدردی میں، اس کو مقابل سمجھ کر نہیں، اس کو فریق مان کر نہیں، اسے بھی رفیق بناؤ، اس کو ایک پکش مان کر نہیں، اس کو بھی یہ دیکھنا کہ یہ تباہ ہو رہا ہے۔ ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مشکل یہ کہ دین والے بہت تھوڑے سے ہیں اور ان کو پوری دین کی اپنی نالج نہیں رکھتے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی نالج پوری طریقے سے گین نہیں کرتے، ورنہ ان کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے کہ جن خرافات کو وہ لاتے ہیں مذہب میں سے نکال کر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ خرافات یہ بھی کینسل کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ دین ہے ہی نہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ان کے سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات اپنی عقل کا تو استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ دھرم نے کہا ہے، دین نے کہا یہ کہ دیکھو تم جو اسکرپچر آیا، جو اللہ کی ایشور کی طرف سے جو تمہارے پاس گائیڈنس آئی الفاظ کی شکل میں، وہاں بھی عقل کو مت چھوڑنا، اندھے بہرے ہو کر اس کی مت گر جانا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، واقعی حقیقی بندے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے نہیں گرتے، سمجھ کر وہ مانتے ہیں۔ تو جنہوں نے ان کے سامنے یہ مذہب والے نہیں ٹک سکتے، اگر اس میں کوئی ریشنل ہوں گے، اگر اس میں سچ مچ اس اسپرٹ کے ساتھ میں آئیں گے کہ ہم تو سچ جاننا چاہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں سچ پا لیا، تو پھر ان کے فرسٹریشنز اور ان کے کنٹرڈکشن سامنے آنے شروع ہوں گے۔ اس لیے کہ بیچ میں نے ساری بتائی کہ جن باتوں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، دین بھی کہتا ہے کہ ہاں وہ غلط تھی، دین میں وہ نہیں ہے، لیکن دین پھر ان کے ان فرسٹریشنز کو ختم کرنے کے بعد انہیں اس ایک سے جوڑتا ہے، اس ایک کے ثبوت کو کبھی انکار نہیں کر سکتے، ثبوت ہیں، بشرطے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتے رہو۔ ابھی کچھ لوگ ہوا کیا ہے، یہ نکل گئے نا، جب نکلنا شروع ہوئے تو وہی جو میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، بائیکاٹ ہوا، مار دھاڑ ہوئی، حقہ پانی بند ہوا، نکالا گیا انہیں، ان کے اوپر زیادتیاں ہوئیں، اب ان کے دلوں میں گنجائش ختم ہو گئی کچھ بھی سمجھنے کی، اس لیے ان کو پھر محبت سے ڈیل کرنے کے بعد ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں دین کے خلاف میں کچھ، اور دین کے پاس ان کی گمراہی کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے، جو راستہ عقل صرف یہی نہیں کہ اس گائیڈنس کو عقل کہتی ہے کہ اس گائیڈنس کو یہ ایسے ہی لیا جائے گا، یہ ہے پروسیس جو چلتا چلا جائے گا۔ یہ پروسیس شروع ہو گیا، سب کا مذہبوں کو چھوڑنا اسٹارٹ ہو گیا، بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، پھر ان کی واپسی شروع ہو، جو الگ الگ ایک تلاش میں، کہیں تھوڑے سے لوگ ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے میں گئے، وہاں بھی سکون نہیں ملا، اور انہیں بھی جو سب جگہ سے نکل کر کوئی مذہب نہیں ہے، نو ریلیجن کی طرف نکل گئے، ان کو بھی غور و فکر کریں گے، جب سکون کی تلاش میں ہوں گے تو انہیں ایک ہی راستہ ملے گا، اس راستے کی طرف واپس آنا ہے۔
اور یہ پریڈکشن قرآن نے کی ہے کہ ہوگا، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، یہ بھی اصول کے مطابق ہے، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے اس میں سب وہ بھی اصول ہی کے مطابق ہے، اس لیے کہ ان کی انٹیلیجنس بڑھ رہی ہے، ریشنلٹی بڑھ رہی ہے، جب کائنات کو دیکھیں گے تو مانتے چلے جائیں گے اپنی سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی یونیورس میں کائنات میں اپنی آیتیں اپنی آیات دکھائیں گے، ان کو دکھاتے چلے جائیں گے قیامت تک، یہاں تک کہ ان سے جو کچھ اس نے اللہ نے بھیجا ہے وہ حق ثابت ہو کر رہے گا کہ یہ ہوتا چلا جائے گا، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مذہب کی دھجیاں اڑتی چلی جاتی ہیں جتنا سائنس کی ترقی ہوتی ہے، دین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جتنی اس کی ترقی ہوتی ہے، جتنا کائنات کا علم انسان کا بڑھتا ہے دین اور اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی آیات اور ثابت ہوتی چلی جاتی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو جیسے جیسے انسان اپنے ارتقاء کی طرف جا رہا ہے، جب وہ اس جگہ پر تھا کہ پیڑوں کے اوپر رہتا تھا، درختوں کے اوپر اس نے اپنے گھر بھی نہیں بنائے تھے، جب وہ وہاں سے لے کے اس جگہ تک آ گیا کہ اب وہ آسمانوں کی بات کر رہا ہے، اب وہ زمین سے اوپر اٹھنے کے بعد چاند سے آگے اٹھنے کے بعد باقی سیاروں تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، اب آسمانوں کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہا ہے، کسی جگہ کہیں پہنچا بھی ہے، باقی کھویا ہوا ہے وہاں، کہہ رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، حد ہی نہیں مل رہی، تجربے اور آگے بڑھ رہے ہیں، آگے اور فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کی جو عقل بڑھے گی، اس لیے کہ وہاں مقصد غائب ہے، کیوں کر رہے ہو وہاں پہ جا رہے ہو، یہ سب ڈھونڈ رہے ہو، ایسا ڈھونڈ رہے ہو، مقصد کیا ہے تمہارے خودیاں ہونے کا کیا مقصد تھا؟ جب ریشنلسٹ دنیا اس جگہ آئے گی اور میں نے کنٹرڈکشنز ان کے آپس کے تضاد کیا ہیں جو ان کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں، یہ میں نے پچھلی دفعہ بتائے تھے، تو جب اس سے وہ بیزار ہوں گے پھر ادھر آئیں گے، اس لیے یہ پروسیس ہوگا اور پھر آخر میں ادھر اکٹھے ہوں گے، یہی حدیثوں نے ہی بتایا تھا کہ پھیلے گی تباہی اور پھر آئیں گے اکٹھے ہونے کے بعد، آخر میں آئیں گے۔ قرآن نے کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا، یہ باطل بہت ہے یہ جائیں گے، ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل کا کام ہی مٹنا ہے، باطل ایگزسٹ کر نہیں سکتا، باقی نہیں رہ سکتا، مٹ ہی جائے گا الٹیمیٹلی، پھر اس کے بعد یہ ہوگا۔ یہ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گیا، ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن انوئنگلی ابھی انوئنگلی کر رہے ہیں۔ دنیا نے اسلام کے قانون لینے شروع کر دیے، یونائٹڈ نیشن نے اسلام کے قانون لینے شروع کر دیے، مغربی دنیا نے اسلام کے قانون لینے شروع کر دیے، ہندوؤں نے اسلام کے قانون، RSS نے اسلام کے قانون لینے شروع کر دیے۔ اگلی بار بتاؤں گا اسے میں صرف اتنے موضوع کے اوپر کہ اب دنیا جو ہے یہ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گیا ساتھ میں، ابھی وہ بڑھتے جائیں گے، پھر کیوں ادھر آئیں گے؟ ابھی نہ جان کر انہوں نے یہ چیزیں لینی شروع کر دی، دھرم کی چیزیں، اوریجنل دھرم کی لینی شروع کر دی، تو پھر الٹیمیٹلی انہیں دھرم کے اوپر انہیں آنا ہے، تب وہ جانیں گے کہ یہی تو بتا دیتے ہیں، یہی تو دھرم تھا اور یہی تو دین تھا۔ یہ پورا ایک سیریز ہے اور سب لاجیکل ہے، سب سمجھ کے اعتبار سے ہے، اتنی اور ضرورت ہے اس کے اندر۔ وہ لوگ جو دین کو سمجھ چکے ہیں وہ محبت کے ساتھ، ہرانے کے لیے نہیں، وہ محبت کے ساتھ میں ان لوگوں کے انتشار کو دور کریں، ذہنی انتشار کو دور کریں، انہیں مقصد کی طرف لے جائیں، انہیں اس سے جوڑیں جو سکون کی تلاش میں ہے اور انہیں سکون نہیں مل رہا۔ لیکن اس کے لیے آپ کی تیاری ہونی ضروری ہے۔ آپ نے سن کر دلیلوں سے یہ تو سمجھ لیا دین کو، لیکن پھر بڑی لمبی تفصیلات ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اس کے جوابات کیا دیتا ہے، اور ہم ان کو کیسے، ہم دین کی کیا کیا باتیں، یہ خود آپ کو بھی دین کی اچھی نالج ہوگی تو پھر محبت کے ساتھ میں اور سکون کے ساتھ میں ان کو ادھر لانا شروع کریں گے۔ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو ہے وہ ایک پتھر لے کے بھاگ گیا، جب وہ نہا رہے تھے وہ اسے چھوڑ کر گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمیں مذہب کے نام پر دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، روایات والوں نے، ہماری بہت مستند روایت کے اندر ہے، اس لیے ہم اسے ہی مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسی تمہاری سب روایات کو ہم چھوڑتے ہیں، تمہارے مذہب کو بھی چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیا خرافات ہے ساری، کہ خدا کا بیٹا 3 دن جو ہے وہ مرنے کے بعد وہاں پر رہا اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کی نجات کا سبب بن گیا، تیسرے دن جی اٹھا، کیا خرافات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی مانو، انہوں نے کہا یہ ہماری روایات ہیں جو چلی آ رہی ہیں، کہ ہم سب روایات کو چھوڑتے ہیں، ہم اس مذہب کو بھی چھوڑتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہنومان جی لنکا اٹھا لائے تھے پوری،
ان کا کیا بے کیا چیزیں کہہ رہے ہو؟ یہ سب جو ہے ہم اس کو چھوڑ کر نکل کر جاتے ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم تم سب سے دور، تو ان کو جانا ہی تھا اور جائیں گے، ان کو آنا ہی ہے، ان سب کو پھر جب اکٹھا ہوں گے، اور وہ پروسیس بھی اسٹارٹ ہو گیا، اس کی کچھ جھلکی ہمیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ بتاؤں گا۔ بارک اللہ لنا و لکم، قرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔